آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مقدمہ شعر و شاعری سے متعلق سوالات اور جوابات کو۔ یہ ایک سیریز ہے جس میں مکمل مقدمہ شعر و شاعری سے سوالات ہوں گے اور پورے طور پہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں سوال کی جانب۔ پہلا سوال ہے آپ کے اسکرین پہ، افلاطون کے جمہوری سلطنت کے خیالی ڈھانچے سے کس کو بے دخل کیا گیا تھا؟ یعنی جو اس نے جمہوری سلطنت کے لیے ایک ڈھانچہ بنا رکھا تھا، اس میں کس کو شامل کیا تھا اور کس کو الگ کیا تھا؟ آگے ہم دیکھیں گے تفصیل سے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب۔ تو اس کا جواب ہے شاعر۔ کیا ہے جواب؟ شاعر۔ شاعر کو بے دخل کیا گیا تھا۔ آئیے اب ہم اسے انہی کے الفاظ میں، حالی کے الفاظ میں دیکھتے ہیں وہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو حالی لکھتے ہیں، افلاطون نے جو یونان کے لیے جمہوری سلطنت کا ایک خیالی ڈھانچہ بنایا تھا، اس میں شاعروں کے سوا ہر پیشہ اور ہر فن کے لوگوں کی ضرورت تسلیم کی گئی تھی۔ تو اس میں شاعر کو الگ کر دیا گیا تھا، یعنی جمہوری سلطنت کے لیے شاعر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عبارت دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عام طور پہ امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے عبارت دے کر، تو اس سے بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اگلا سوال رہا آپ کے اسکرین پہ، زمان حال میں شعر کو کس سے تشبیہ دیا ہے؟ بانسری سے، آلے لہو و لعب سے، میجک لینٹرن سے، یا بہادری کا وسیلہ سے؟ تو اس کا جواب ہے میجک لینٹرن سے۔ کیا ہے جواب؟ میجک لینٹرن سے شعر کو تشبیہ دیا گیا ہے۔ آئیے ان کے الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ حالی لکھتے ہیں، زمان حال میں شعر کو میجک لینٹرن سے تشبیہ دی ہے، یعنی میجک لینٹرن جس قدر زیادہ تاریک کمرے میں روشن کی جاتی ہے اسی قدر زیادہ جلوے دکھاتی ہے۔ اسی طرح شعر جس قدر جہل و تاریکی کے زمانے میں ظہور کرتا ہے اسی قدر زیادہ رونق پاتا ہے۔ اگلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پہ، شاعری کوئی فی الخالی جگہ ہے چیز نہیں ہے بلکہ بعضی طبیعتوں میں اس کی استعداد کیا ہوتی ہے؟ تب اکتسابی خداداد، یعنی کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے، استعداد خداداد ہوتی ہے، یا کوئی خداداد چیز نہیں ہے، یعنی خداداد اکتساب، تحصیلی خداداد یا اکتسابی تحصیل؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا اکتسابی، یعنی شاعری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ ہاں اسی پہ محنت کر کے کچھ اور بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اصل میں وہ ودیت ہوتی ہے، اس کے بدولت ہم آگے کچھ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مقدمہ کی عبارت۔ حالی لکھتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو اشعار بعض فاضلوں سے موزوں نہیں پڑھے جاتے ان کو بعض ان پڑھ اور صغیر سن بچے بلا تکلف موضوع پڑھ دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعری کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے بلکہ بعض طبیعتوں میں اس کی استعداد خداداد ہوتی ہے، یعنی اگر اکتسابی چیز ہوتی تو فاضل ہی لوگ موضوع کہہ پاتے، کوئی چھوٹا بچہ یا ان پڑھ اسے اچھی طرح ادا نہیں کر پاتا۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک اکتسابی چیز ہے، یعنی محنت کر کے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ کسی میں یہ خداداد استعداد ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اگر اکتساب کریں تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک اعلیٰ معیار پہ پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی استعداد ہونی چاہیے۔ اگلا سوال رہا آپ کے اسکرین پہ، بعض اوقات شاعر کا کلام جمہور کے دل پر ایسا تسلط کرتا ہے کہ شاعر کی ہر ایک چیز یہاں تک کہ اس کے عیب بھی خلقت کی نظر میں مستحسن معلوم ہونے لگتے ہیں، اور لوگ اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی ان عیوب سے متصف ہو کر دکھائیں۔ اس سے کس کی عظمت و قبولیت معلوم ہوتی ہے؟ تو یہ سوال واضح ہے اور اس کا جواب ہے شعراء۔ شعراء کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے کہ ان کے عیوب کو بھی لوگ اپنانے لگتے ہیں، جیسے آج کل کے ہیرو ہیروئن کے دیکھیے کہ ان اداکاروں کے ہر ایک عیب اگر کوئی بھی ایکشن وہ لیتے ہیں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو لوگ ڈھالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔
اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل میں کون سا بیان غلط ہے؟ شعر اگر اصلیت سے بالکل متجاوز اور محض بے بنیاد باتوں پر مبنی نہ ہو تو تاثیر اور دل نشینی اس کی نیچر میں داخل ہے۔ جس قدر کی علم زیادہ محقق ہوتا جاتا ہے اسی قدر تخیل جس پر شاعری کی بنیاد ہے گھٹتا جاتا ہے۔ قرید کی عادت جو ترقی علم کے ساتھ ساتھ چلتی ہے وہ شعر کے حق میں سم قاتل نہیں ہے۔ شعر دل پر ویسا ہی پردہ ڈالتا ہے جیسا میجک لینٹرن آنکھ پر ڈالتی ہے۔ تو ان چاروں بیان میں کون غلط ہے؟ تو اس کا جواب ہے یہ قرید، یعنی تجسس کی جو عادت ہے وہ سم قاتل ہے، اور اس میں لکھا گیا نہیں ہے، تو نہیں ہے کی بات نہیں بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے شعر کے لیے، اگرچہ اس سے علم کی ترقی کی ہے، اور اوپر یہ بات آئی بھی تھی کہ جیسے علم آتا جاتا ہے جو شعر کی حقیقت ہے وہ گھٹتی جاتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ پہلے بے بنیاد باتوں پہ اشعار کہے جاتے تھے، اس اعتبار سے یہ چیز انہوں نے کہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس عبارت میں یہاں پہ خود لکھ رہے ہیں قرید کی عادت جو ترقی علم کے ساتھ ساتھ چلتے رہتی ہے وہ شعر کے حق میں سم قاتل ہے، تو وہاں پہ نہیں تھا اس لیے وہ غلط ہے۔ اگلا سوال ہے جو حقیقت کے حدود اربع صاف اور روشن اور احتمال کے پردے سے ہوتے جاتے ہیں اسی قدر شاعری کی سیمائی درجے کیا ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ دو اسپیس ہے، خالی جگہ ہے، اس کو پور کرنا ہے۔ مرتفع کافور، غائب بلند، کافور مرتفع یا بلند اور ظہول، تو یہ آپ بیٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ احتمال کے پردے مرتفع ہوتے جاتے ہیں، یعنی اٹھتے جاتے ہیں۔ رفع سے ہے جس کا معنی اٹھ جانا۔ جو حقیقت کے حدود اربع صاف اور روشن اور احتمالات کے پردے مرتفع ہوتے جاتے ہیں، اٹھتے جاتے ہیں، اسی قدر شاعری کی سیمائی درجہ جو ہے وہ کافور ہوتے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہو جائے گا یہ مرتفع اور کافور۔ آئیے اب ہم مقدمہ کی عبارت دیکھتے ہیں۔ جو حقیقت کے حدود اربع صاف اور روشن اور احتمالات کے پردے مرتفع ہوتے جاتے ہیں اسی قدر شاعری کی سیمائی درجہ کافور ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ متناقض چیزیں جن میں آپس میں ٹکراؤ ہے یعنی حقیقت اور دھوکہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی شعر اور حقیقت کے درمیان جو ہے انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تضاد کا تعلق ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے، تو اگر حقیقت واضح ہوگی تو شاعری کی جو سیمائی درجہ ہے وہ ختم ہوتے جائے گی۔ اگلا سوال ہے مشاغل دنیاوی میں انہماک کے سبب جو قوتیں سو جاتی ہیں شعر ان کو خالی جگہ ہے کیا شعر ان کو کیا کرتا ہے؟ جگاتا ہے، سلا دیتا ہے، بیدار کرتا ہے، غائب کرتا ہے۔ تو وہاں پہ جو عبارت ہے اس میں لکھا ہے جگاتا ہے۔ ان دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی شغل میں انسان لگ کر جو قوت انسان کے اندر سو جاتی ہے، جو اندرونی قوت ہوتی ہے، تو شعر کے ذریعے سے وہ جگ جاتی ہے، شعر ان کو جگا دیتا ہے۔ شعر کی عظمت کے ذیلی عنوان کے تحت لکھتے ہیں مشاغل دنیاوی میں انہماک کے سبب جو قوتیں سو جاتی ہے شعر ان کو جگا دیتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے شعر ان کو جگاتا ہے۔ اگلا سوال ہے خدا نے شعر میں کون سی خصوصیت ودیعت نہیں کی ہے؟ یعنی کون سی خصوصیت شعر کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر کے اندر نہیں ڈالا ہے۔ وہ ہم کو محسوسات کے دائرے سے نکال کر گزشتہ اور آئندہ حالتوں کو ہماری موجودہ حالت پر غالب کر دیتا ہے۔ یعنی شعر کے ذریعے سے محسوسات کے دائرے سے نکل کر جو پرانے یا آئندہ اچھے خیالات ہیں وہ ہمارے اوپر، جو موجودہ حالت اگر ہے کسی چیز میں ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو گزشتہ یا آئندہ ایسے خیالوں میں ڈوب جاتے ہیں شعر کے ذریعے سے، تو یہ موجودہ حالتوں پہ انہیں غالب کر دیتا ہے۔ شعر کا اثر محض عقل کے ذریعے سے نہیں بلکہ زیادہ تر ذہن اور ادراک کے ذریعے سے اخلاق پر ہوتا ہے۔ تیسرا قول ہے شعر کا اثر زیادہ تر عقل کے ذریعے سے اخلاق پر ہوتا ہے۔ چوتھا مشاغل دنیاوی میں انہماک کے سبب جو قوتیں سو جاتی ہیں شعر ان کو جگاتا ہے۔
تو اس کا جواب جو ہے وہ ہے یہ تیسرا، شعر کا اثر زیادہ تر عقل کے ذریعے سے اخلاق پر ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ذہن اور ادراک بھی کار فرما ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، جیسا کہ دوسرے میں کہا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے دعویٰ، جس قدر سوسائٹی کے خیالات، رائیں، عادتیں، رغبتیں، میلان اور مذاق بدلتا ہے، اسی قدر شعر کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی بالکل بے معلوم ہوتی ہے، دکھتا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ یعنی سوسائٹی کے خیالات اور رائے سے اس پہ ہوتا ہے، انتہا شعر پہ اثر پڑتا ہے۔ اس کے لیے دلیل ہے کیونکہ سوسائٹی کی حالت کو دیکھ کر شاعر قصداً اپنا رنگ نہیں بدلتا ہے، بلکہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود بدلتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دعویٰ اور دلیل کیا ہے، درست ہے یا دونوں غلط ہے یا کوئی ایک غلط ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہے۔ حالی لکھتے ہیں شاعری سوسائٹی کی تابع ہے، یہ ایک ذیلی عنوان ہے، اس کے تحت لکھتے ہیں قاعدہ ہے کہ جس قدر سوسائٹی کے خیالات، اس کی رائیں، اس کی عادتیں، اس کی رغبتیں، اس کا میلان اور مذاق بدلتا ہے، اسی قدر شعر کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی بالکل بے معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سوسائٹی کی حالت کو دیکھ کر شاعر قصداً اپنا رنگ نہیں بدلتا، بلکہ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ وہ خود بخود بدلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو یہ تبدیلی ہے یہ بے معلوم ہوتی ہے، اور اس کی علت بتا رہے ہیں کہ وہ قصداً نہیں بدلتا، بلکہ سوسائٹی کے ساتھ وہ خود بخود بدلتا چلا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، صرف عرب کے قوم میں اتنے شاعر ہوئے ہیں کہ تمام جہان کی قوموں کے شاعر شمار میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے، کس نے یہ بات کہی ہے؟ حالی نے، شبلی نے، یا کوئی عربی نقاد ہے یا یورپی مورخ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک یورپی مورخ نے کہا ہے۔ اس سوال میں کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ہاں یہ عبارت اگر آ گئی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ شعر و شاعری کی عبارت ہے، جس میں ایک یورپی مورخ کے قول نقل کرتے ہوئے حالی نے یہ بات کہی ہے۔ حالی لکھتے ہیں یورپ کا ایک مورخ عربی لٹریچر کے ذکر میں لکھتا ہے کہ صرف عرب کے قوم میں اتنے شاعر ہوئے ہیں کہ تمام جہان کے قوموں کے شاعر شمار میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے اس کی عبارت، یہ انہوں نے لکھا ہے مسلمان شعراء کی کثرت کے ذیلی عنوان کے تحت یہ بات لکھی ہے۔ اگلا سوال ہے، اگرچہ شاعری کو ابتدائی سوسائٹی کا مذاق بگاڑتا ہے، مگر شاعری جب بگڑ جاتی ہے تو اس کی کون سی حوث سوسائٹی کو بھی نہایت نقصان پہنچاتی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے فاسد اور زہریلی۔ تو اب عبارت کیا ہوگی؟ تو آئیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، مقدمہ کی عبارت ہے۔ تو مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے ایک عنوان رکھا ہے، بری شاعری سے سوسائٹی کو کیا کیا نقصان پہنچتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں اگرچہ شاعری کو ابتداً سوسائٹی کا مذاق فاسد بگاڑتا ہے، مگر شاعری جب بگڑ جاتی ہے تو اس کی زہریلی ہوا سوسائٹی کو بھی نہایت سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی سوسائٹی سے شاعری میں بگاڑ آتی ہے، اور جب یہ بگڑ جاتی ہے تو اس کا اثر سوسائٹی پر اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کا طویل ہونے کی وجہ سے آج یہی تک، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، والسلام۔